الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ آج 1429 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے بے شمار مساجد میں پورے مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ اسی ضمن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ماہ رمضان کا یعنی 30 دن کا اعتکاف کا سلسلہ ہے۔ بے شمار معتکفین ملک کے مختلف شہروں سے یہاں آ کر معتکف ہیں۔ پیارے پیارے معتکف اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ واقعی یہ بہت بڑا انعام ہے رب انعام کی طرف سے کہ کسی کو یہ سعادت مل جائے کہ پورے کا پورا ماہ رمضان وہ اللہ کے گھر میں گزار دے، بازار کی رونقیں چھوڑ دے، اپنے گھر کا ماحول ترک کر دے، کاروبار اور دنیا کی کمائی سے منہ موڑ کر نیکیوں کی آمدنی جمع کرنے میں لگ جائے، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے بامقدر ہیں۔ اللہ تعالی آپ کے اس اعتکاف کو قبول فرمائے، اس اعتکاف کو آپ کے لیے بھی اور آپ کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے لیے بھی بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میٹھے میٹھے معتکف اسلامی بھائیوں، چونکہ آپ کو 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے احترام کے متعلق معلومات ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سلسلے میں کچھ مطالعہ بھی کر لیا ہوگا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر مسجد کے آداب نہیں جانتا ہوگا تو اس کو گھر اور مسجد کا فرق سمجھ نہیں آئے گا۔ جس طرح گھر میں بلا تکلف دنیا کی باتیں کرتا ہے، اسی طرح مسجد میں بھی کرے گا۔ جس طرح گھر میں بلا تکلف ہنستا ہے، مسجد میں بھی کھلکھلا کر ہنسے گا۔ چلا کر کسی عیسائی بھائی کو پکار رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے رہا ہے۔ ابے تبے اور غل غپاڑے سے مسجد گونج رہی ہے۔ یہ انداز گناہ بھرا ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے سراپا عبرت ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ تو پیارے معتکف عیسائی بھائیوں، اس حدیث کو بار بار اپنی نظر میں لائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جن کو اللہ تعالی سے کچھ کام نہیں، اور معتکف تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ ہی سے کام نہیں تو حاضر ہوا ہے، تو یعنی اعتکاف یعنی دھرنا مارنا، جم کے بیٹھ جانا، جم کے پڑ جانا۔ تو معتکف ہے وہ اس نے دھرنا مارا اور جم کر مسجد میں آ پہنچا ہے، جم کر بیٹھ گیا ہے کہ بغیر مغفرت کروائے یہاں سے نہیں۔ اب جب کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ کسی دنیا کے افسر سے بھی کوئی کام نکلوانا ہے تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اس سے آہستہ بات کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالی جو سارے افسروں کا بھی خالق و مالک ہے، اس سے ہمیں، اور کام بھی ایسا ہے کہ دنیا والا کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ دنیا کی دولت سے وہ کام نکلوایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اپنی مغفرت کروانا۔ جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانی ہے تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر راضی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لہذا ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے کہیں ہم مغفرت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو پھر سے یہ حدیث سنیے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم مسجد میں دنیا کی باتوں سے بچے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محبوب رب العزت جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہیں اللہ وہ گم شدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ اپنے جوتے یا کوئی اور چیز گم ہو جانے پر مسجد میں شور کرتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو بیان کردہ حدیث مبارک سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ ہر اس کام سے مسجد کو بچانا ضروری ہے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو۔ دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق اور اسی طرح کی لغویات کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، بلکہ مسجدیں تو عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کس قدر ناپسند کرتے ہیں، اس کا اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، تم لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے۔ فرمایا اگر تم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں،
تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ چونکہ مدینہ منورہ سے طائف شریف بہت دور ہے، اور وہ دور جو تھا وہ ظاہر ابھی سب کو اتنی معلومات آج کی طرح تو میڈیا کا سلسلہ تو تھا نہیں، تو ان کو اگر وہ مدینہ شریف کے ہوتے تو مدینہ شریف والوں کو علم زیادہ ہوتا تھا، تو ان کو سرکار کی صحبت ملی تھی، اجل صحابہ کرام کی صحبتیں ملی تھی، اور طائف چونکہ دور تھا اس لیے وہ طائف والے تھے، تو ان کو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی تم کو احساس نہیں ہے کہ آقا کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو، چلاتے ہو۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی سی بھی مسجد ہو اس میں بلا ضرورت شرعی، بلا اجازت شرعی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ اب جیسے اس وقت آواز بلند ہو رہی ہے مسجد میں، میری آواز بلند ہو رہی ہے اس وقت مائک کے ذریعے، تو یہ آواز بلند کرنا ممنوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ آواز بلند کرنا تو عبادات میں سے ہے، کہ ثواب کا کام کہ اس وقت ہم علم دین سیکھ رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد اول میں نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ رحمت للعالمین ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچایا کہ یہ صاحب جو حضور سے محو تکلم ہے بات چیت کر رہے ہیں، ان کی عمر صرف 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، یعنی 1 ساعت کے بعد یہ فوت ہو جائیں گے۔ اب وہ دور تھا، سرکار تھے، یہ صحابی تھے، ادھر اس دور میں کوئی موت کو برا تو سمجھتا نہیں تھا، اور حقیقت میں موت بری ہے بھی نہیں۔ حدیث پاک میں الموت تحفۃ المؤمن، موت مؤمن کے لیے تحفہ ہے۔ بہرحال کہ جیسے ہم لوگ کینسر کے مریض سے موت چھپاتے ہیں، مرض بھی چھپاتے ہیں کہ کینسر ہے تو اس کو نہیں بتاتے، خیر یہ آج کا دور ہے، لیکن وہ دور اور تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرما دیا کہ تمہاری عمر اب 1 ساعت رہ گئی ہے، تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس عمر کے آخری حصے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ ہم یہ ہوگا تو سوچتا کہ علم حاصل کر کے کریں گے کیا، سند مل بھی گئی تو کام کیسے آئے گی؟ تو وہ دور تھا سند کے لیے علم حاصل نہیں ہوتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل ہوتا تھا، کہ علم دین حاصل کرنا یہ تو عبادت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ امتحان میں پاس ہو کر سند لے کر اپنی یعنی کہ دنیا بنانے کے لیے اور دوسروں پر اپنی فضیلت جتانے کے لیے، نہ وہ دور پاکیزہ تھا، وہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ تو سرکار نے فرما دیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ لبیک یا سیدی، آقا نے جو فرمایا لبیک، حاضر ہوں، یہ نہیں کہ میں کیا کروں گا، اس پر عمل تو کر نہیں سکوں گا، نہیں، وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اور راوی کا کہنا ہے کہ وہ عصر تا مغرب کا وقفہ تھا، تو اسی دورانیے میں وہ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 ساعت جب گزر گئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا، یہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ علم دین حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ اگر علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثلاً کہہ دیتے کہ تلاوت کرو، نفلیں پڑھو، تسبیح پکڑ لو، مصلی بچھا لو، وظیفہ پڑھو۔ حالانکہ یہ سارے کام اچھے ہیں،
لیکن معلوم ہوا کہ علم دین جو ہے وہ ان سارے کاموں سے افضل ترین ہے. تو علم دین کے ذریعے جو ہے وہ ثواب کا حصول زیادہ ہوگا. تو لگے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اعتکاف چونکہ تربیت کی اعتکاف ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کا اعتکاف ہے، تو آپ مہربانی کر کے جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں ان میں بلا تکلف خوش دلی کے ساتھ تشریف فرما رہے. تلاوت کا بھی وقفہ ملتا ہے، اس وقفے میں تلاوت کر لیا کریں. باقی جتنے حلقے ہوتے ہیں نا ان کو آپ سستی کی نظر نہ ہونے دیا کریں، اور ان میں آپ انہماک کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ دل نہیں لگے اور زبردستی آپ دل کو لگائیں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. کہ جو عمل نفس پر گرا گزرتا ہے وہ قیامت کے روز وزندار ہوگا پلے میں. بھلے آپ کا نفس نہیں کرنے دیتا علم حاصل، ہلکے میں دل نہیں لگتا، تو آپ زبردستی دل لگائیں کہ جب جب شریعت کے مطابق آپ کی تربیت کی جا رہی ہو، آپ کو دعا یاد کرائی جا رہی ہو، آپ کو احکام سکھائے جا رہے ہو، آپ کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو، تو آپ اس میں بالکل میرا آپ سے مدنی مشورہ، بلکہ جو میرے ہیں ان کو میری تاکید ہے کہ وہ ایک بھی حلقہ بلا عذر نہ چھوڑا کریں، اس میں بیٹھ جا کریں. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری بات کو جو سراخوں پر لیتے ہیں اور مجھ پر جان نچھاور اور جان قربان کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو تو بس ہر حلقے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ ہی جانا ہے. مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو چوں اور چیں اور چونکے اور چنانچہ نہیں. علم دین حاصل کریں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. ابھی تھوڑے دن کے بعد ایسا لگے گا کہ واقعی ہم مدنی مرکز میں تھے کیا، ہم اللہ کے گھر میں واقعی بیٹھے تھے کہ کوئی خواب دیکھا تھا. کہ تھوڑے دن کے بعد وہی بازاروں کی غافل کر دینے والی فضائیں ہوں گی اور آپ ہوں گے، وہی دنیا کے جھگڑے ہوں گے اور آپ ہوں گے، وہی گھریلو جھنجھٹیں ہوں گی اور آپ ہوں گے. تو ابھی اللہ کے گھر میں فائدہ اٹھا لیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور خوب خوب اپنی تربیت کروائیں اور سنتیں سیکھیں، علم دین حاصل کریں، مسجد کا احترام کریں. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری، محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام علیہ رحمت اللہ السلام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم مسجد میں باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کریں. تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ مسجد میں ہنستے ہیں وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں کہ سرکار والا تبار باذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے. یعنی مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا آ جائے گا. ابھی اگر بجلی فیل ہو جائے یعنی رات کا وقت ہو اور بجلی فیل ہو جائے تو کیسی کوفت ہوتی ہے، اندھیرے میں وحشت ہوتی ہے. حالانکہ اتنے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں پھر بھی مزہ نہیں آتا، وہ جی چاہتا ہے کہ جلدی سے کچھ اجالے کی صورت بن جائے. معاذ اللہ قبر میں اندھیرا ہو گیا تو اپنا بنے گا کیا. تو مسجد میں ہنسنا، اور ہنسنا کیا یہ بھی سمجھ لیجئے. دیکھیے مطلقاً ہنسنا کہہ کو بھی کہتے ہیں، تبسم کو بھی کہتے ہیں کہ ہنس رہا ہے، لیکن ہنسنے کی یوں تین قسمیں. نمبر ایک قہقہا، نمبر دو ضحک زواد سے، زواد حلوے والی حا اور کاف ڈنڈی والی ضحک. نمبر تین تبسم. قہقہا
تو ہمارے یہاں سب سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ کھل کھلا کر ہنسنا، جیسے ہا 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 کر کے لوگ ہنستے ہیں، یہ کہا کہلاتا ہے. لیکن زور سے ہا 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 کر کے ہنسنا یہ بھی کہا ہے، لیکن اس کی جو ادنا مقدار ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اتنی آواز سے ہنسا، یعنی ہنسنے میں اتنی آواز نکلی کہ اگر کوئی برابر میں ہے تو ان تک آواز پہنچ جائے، یہ کہا ہے. تو اس کہے کا اس حدیث میں تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال اس میں تو زہق کا تذکرہ ہے، جس کی تعریف میں نے بتائی کہ ہنسنا. دیکھو الجامع الصغیر حدیث نمبر 5231، الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے. تو اس میں ضحک کا تذکرہ ہے. کہا تو اور چیز ہے، اور کہا تو سچی بات ہے کہ عاشقان رسول کو تو زیب دیتا بھی نہیں ہے. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس کی نسبت سے عاشقان رسول کہلاتے ہیں، اس میٹھے میٹھے مکی مدنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا لگایا ہی نہیں. مسجد میں بھی نہیں لگایا، مسجد میں تو کیا، مسجد کے باہر بھی نہیں لگایا، گھر میں بھی نہیں لگایا. آپ سے کہا منقول ہی نہیں. تو عاشقان رسول کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آقا نہیں کرتے ہم نے بھی نہیں کرنا ہے، تو ہمیں بھی کہا نہیں لگانا ہے. آج سے انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ کہا نہیں لگائیں گے. پھر بھی اگر نکل گیا تو مسجد کے باہر اگر کہا لگایا تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت بھی نہیں ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہم سے یہ چھوٹ جائے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہے کر کے جو ہنستے ہیں نا، یہ نہ ایسا کریں، جتنا ہو سکے دبائیں. میرے ایک بار بولنے سے شاید جس کی عادت ہے اس کی نہ جائے، لیکن اگر میری اس بات کو آپ دل پہ لے لیں گے نا ایک دم، یعنی کہ اس پر آپ اس کو اپنے اندر اتار لیں، جذب کر لیں اور نیت کریں، نیت کا ثواب ملے گا کہ بس اب کہا نہیں لگانا. اور جب بھی میرا کہا نکلا تو میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گا. تو درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ اس عادت کو ترک کرنے میں مزید مدد ملے گی کہ کہا نہیں چاہیے اپنے کو. لیکن ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ کہا لگانا گناہ نہیں ہے، تو اگر کوئی لگاتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کریں گے، اس کو تارک سنت کا لقب نہیں دیا جائے گا، نہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے خلاف سنت کام کیا. آپ بولیں گے یہ کیوں؟ کہ خلاف سنت تو ہوا، تو ہر بات کو خلاف سنت نہیں کہتے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خلاف سنت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو سنت کو مٹاتی ہو، بدعت. تو اس لیے یہ خلاف سنت اس کو نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہا لگانا. تو اگر کسی نے لگایا، بے شک کسی عالم نے لگایا، کسی بزرگ نے لگایا، تب بھی اس کے عالم ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے مفتی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں. بعض اوقات آدمی لاکھ روکے لیکن کوئی ایسا واقعہ درپیش ہوتا ہے کہ بے اختیار وہ زور سے ہنسی نکل جاتی ہے، اس میں آدمی معذور ہوتا ہے. تو کم از کم ہم اپنے اختیار کے ساتھ اس کو روکیں. آپ روکتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. سب سے پہلے میں نے ایک اپنے بزرگ کے بارے میں سنا، مجھ پر بڑا سب سے پہلے اثر بہت ہوا. حضرت مولانا قاری مصلح الدین علیہ رحمت اللہ المبین، یہ جوڑیا بازار کی طرف مصلح الدین مسجد ہے، اب ان کے نام پر موسوم ہے، وہاں آپ خطیب تھے. تو یہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، اور کافی میری مطلب ان کی صحبت میں آنا جانا رہا ہے میرا. انہوں نے ایک بار بتایا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان
मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। फैसलाबाद जो मशहूर शहर है पाकिस्तान का, मैं चूँकि वहाँ उनका मज़ार है तो इसकी निस्बत से सरदाराबाद कहता हूँ। तो अब दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई भी उसको सरदाराबाद कहते हैं। ये एक अल्लाह के वली से उसको निस्बत देते हैं, तो यूँ एक वलीउल्लाह का जिक्र खैर हो जाता है सरदाराबाद कहने में। और अगर एक वली की ताज़ीम और अज़मत को पेश नज़र रखकर हम सवाब की नीयत से सरदाराबाद कहेंगे उस शहर को, तो मुझे उम्मीद है कि हम सवाब से महरूम न रहेंगे। अगर ये ऑफिशियली नाम ये नहीं है सरदाराबाद, अपने कहते हैं तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई गुनाह कबीरा भी नहीं है इंशाअल्लाह, मतलब कोई गुनाह नहीं होगा। तो ठीक है, जब पोस्ट करें आप ख़त तो फैसलाबाद लिख दें। जो सरदाराबाद लिखेंगे तो पोस्टमैन को शायद पता नहीं होगा, तो ये अपने मदनी माहौल में अब उसको सरदाराबाद कहते हैं। तो उनके बारे में हज़रत क़िबला कारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार बताया कि मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ज़बरदस्त आशिक रसूल थे। और ये जब दरसे हदीस, ये शेखुल हदीस थे, तलबा को पढ़ाते थे। जब दरसे हदीस देते ना, उन अहादीस मुबारका का जब तज़किरा आता जिसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार ने मज़ालिम ढाए, सताया, तो सरकार की तकलीफ़ों का जब तज़किरा होता कि तकलीफ़ें पहुँची, मुसीबतें पहुँची, तो मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने पर काबू नहीं पाते थे और रोना शुरू कर देते थे और फिर रोते रोते हदीसें पढ़ाते थे। ऐसे आशिक रसूल है। मज़ीद फरमाया कि वो हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बहुत सोहबत पाई है, हज़रत मुहद्दिस आदम पाकिस्तान की। मैंने खैर इनकी ज़ियारत नहीं की, मगर इनका मैं बहुत अकीद हूँ। मज़ार पर इनके 12 हाज़िरी दी है मैं बहुत अकीदतमंद हूँ। मैं तो तमाम औलिया का अकीदतमंद हूँ और इंशाअल्लाह इन्हीं के सदके बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। फैज़ान औलिया से ही अपने निकलेंगे, बाकी अमल तो अपने पास है कहाँ। अफसोस हमारी हालत तो ये है, नफ्स बदकार ने, अपनी हालत ये, नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़ियामत तोड़ी, अमल नेक किया भी तो छुपाने न दिया। जब कोई नेकी हो भी जाती है तो जी चाहता है कि बस किसी को पता चल जाए तो थोड़ी वाह वाह हो जाती है। माअज़ल्लाह, रियाकारी का बड़ा गलबा रहता है। अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए। तो हज़रत मुहद्दिस आदम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, इनके बारे में कारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि इनकी मैंने सोबत उठाई और मैंने कभी भी हज़रत मुहद्दिस आदम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहकहा लगाते नहीं देखा, क्योंकि कहकहा लगाना सरकार की सुन्नत नहीं है। तो यूं कहकहा न लगाना सरकार की सुन्नत है। तो ये इतने सुन्नत पर अमल करते थे कि कहकहा चूंकि सरकार ने कभी नहीं लगाया, तो इनको भी मैंने नहीं देखा कभी इन्होंने कहकहा लगाया। तो ये जब से मैंने दावत इस्लामी के बहुत पहले से सुना है उनसे, जब से मेरे जहन में ये बात थी कि और ये सुन्नत की मुझे मालूमात हुई थी। तो ये वाक़या, चलो हमने अल्लाह के एक वली के तज़किरा का भी शरफ हासिल किया, तो इस तरह की हिकायतों से भी बड़ा जहन बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहाँ नहीं लगाएंगे। तो ये तो मस्जिद के बाहर की बात है। रहा मस्जिद में तो हंसना भी नहीं है। अच्छा, हंसने की तारीफ क्या, कहे की तारीफ तो ये कि इतनी आवाज से हंसा कि दूसरे होते तो सुन लेते। और हंसना यानी कि ज़हक, ज़्वाद हा डंडी वाली काफ, ज़हक की तारीफ तो ये है कि इतनी आवाज से हंसना कि खुद सुना, दूसरे सुने तो कहा, खुद सुनने जितनी आवाज से हंसा तो ज़हक। तो मस्जिद में ज़हक यानी इतनी आवाज हंसा कि खुद सुना, सिर्फ इतनी आवाज निकली, तब भी ये मस्जिद में माअज़ल्लाह अंधेरा लाने का सबब है ये। तीसरी बात, तबस्सुम, तीसरा नंबर, तबस्सुम यानी मुस्कुराना। इसमें होठ फैलते और दांत नजर आते हैं, आवाज बिल्कुल भी नहीं बनती। जहां आवाज बनी तो ये हंसना हो गया, या आवाज बाहर निकली तो कहका बन गया, ने इतनी आवाज बनी कि खुद सुन ली तो ये ज़हक हो गया। और दूसरे ने सुना इतनी आवाज बनी तो कहका हो गया।
تو مسجد میں ضحک کی بھی اجازت نہیں کہ قبر میں اندھیرا آنے کی وعید ہے، اور تبسم مسجد میں ضرورتاً جائز ہے، تبسم منع نہیں ہے۔ جیسے کوئی مدنی پھول ایسا پیش ہوا تو مسکرا گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں تنزن کسی پر مسکرائے، مثلا ایک روایت بیان کی گئی کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے روایت ایسی، تو آپ نے کسی موٹے کے سامنے دیکھا اور مسکرائے، یہ آپ کا مسکرانا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال دے۔ مسکرانا ایک ہی ہے، مدنی پھول سنا آپ مسکرائے خوش ہو کر تو گناہ نہیں ہے، لیکن کسی پر تنزن ہنسے کہ یہ حدیث سن کر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے اور اس کا دل دکھا، تنزن مسکرائے اور اس کا دل دکھا، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ موٹا ہونا شرعاً گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اتنی خوراک نہ کھائے کہ پھول کر کپا ہو جائے اور ہاتھی کا بچہ کہلائے، بلکہ خوراک میں اعتدال رکھے، احتیاط کرے، پرہیز کرے کہ دبلا پتلا ہو جائے۔ تو موٹا ہونے کے لیے یہ روایت ذہن میں رکھیں کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے اور دبلا پتلا آدمی اللہ کو پسند ہے، یہ بھی روایت ہے کہ مفہوم ہے، دبلا پتلا آدمی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں مفہوم، تو آپ سب دبلے ہونا شروع ہو جائیں انشاءاللہ۔ نیت کر لیں، اگرچہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، سحری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ملائی اور پراٹھا سامنے آتا ہے تو پھر نفس قابو میں آتا کب ہے؟ الگ ملائی اور پراٹھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہنا چاہیے، لذت والا زہر ہے، یہ تو کسان کی غذا ہے، کسان کھائے ٹھیک ہے کھائے، کہ وہ اب تو کسان بھی ہلکا چلاتا تو مشینیں چلتی ہیں، تو جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں مزدور ہوتے ہیں، 2.5 من کی بوریاں اٹھا کے چڑھتے ہیں اور وہ بجری چڑھاتے ہیں اور سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو مزدور ہوتے ہیں نا واقعی مزدور، بٹن دبا کر مشین جو چلاتا ہے وہ بھی بعض اوقات مزدور اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ مزدور نہیں، واقعی جو اپنے بدن پر مشقت کے کام جھیلتا ہے، تو ایسوں کی غذا یہ پراٹھے اور ملائی اور اس طرح کی وہ گھی میں تربتر چیزیں، باقی آپ تو کیا پراٹھا کھائیں گے اور پھر بستر میں جا کے خراٹے لیں گے، پھر جب اٹھیں گے تو اسکوٹر پکڑ کے شاید دکان پہ جا کر کرسی پہ بیٹھ جائیں گے یا دفتر پہ جا کر وہ اپنی سیٹ سنبھال لیں گے، پھر نماز کا ٹائم آ تو پھر اسکوٹر کو کک ماری تو اسکوٹر پہ بیٹھ کر مسجد پر چلے جائیں گے، تو اندر یہ صاف جو ہے نا، یہ اندر جو آپ نے ڈالا ہے مسالہ یہ سب جمتا ہے، پھر کولیسٹرول تو ٹرائیگلیسرائڈز تو یورک ایسڈ شوگر فلاں تو چنی تو چنا تو یہ سب جو ہے یہ آپ کے خون کی نالیوں میں نا یہ تقسیم ہوتا ہے، اور سب جا کر آپ کے دل کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑتے ہیں کہ اب چلتے رہا کام، اب چلتے رہا کام، تو پھر پتا چلا کہ بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا، تو بیچارہ جا رہا تھا ایک دم راستے میں گر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، تو بیٹھے بیٹھے مزے سے کام کر رہا تھا اور راستے میں گر گیا، تو ابھی ڈٹ کے کھایا تھا اس نے اور اچانک بیچارے کا ہارٹ فیل ہو گیا، کہ یہ اچانک نہیں ہوتا، دیکھنے میں اچانک ہوتا لیکن اس نے سب پال رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات واقعی اچانک بھی ہوتا ہے کہ دہشت سے یا ٹینشن سے بھی ہو جاتا ہے، تو کوئی اگر اس طرح اچانک فوت ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پراٹھے اور پیزے کھاتا تھا، کیونکہ یہ سب حلال چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کھانا فرض اور واجب بھی نہیں ہے، ان سے بچنے میں عافیت ہے، صحت اچھی ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا، ورنہ صحت خراب ہوگی تو عبادت نہیں ہو پائے گی نا اپنے سے، تو اس لیے کم کھائیے، اور اس لیے آپ کے لیے یہاں تیل مسالے میں نے یہاں کم کروا کے رکھے فیضان مدینہ میں، اور یہ جہاں آپ لیتے کب ہوتے ہیں وہاں کے لیے میری درخواست کی ہوئی ہے، لیکن اللہ بہتر جانے کہ کہاں کتنا عمل ہوتا ہے، تو میں نے عرض کیا نا کہ سامنے پراٹھا چاہیے، ملائی چاہیے، تلا ہوا انڈا چاہیے سحری میں، شاید اس کو یہ ہلکی غذا سمجھتے ہیں، یہ پھینی اور کھجلے کو بھی شاید ہلکی غذا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پہاڑ سے وزنی غذا ہے، بیڑا غرق کرتی ہے میدے کا، ویجیٹیبل گھی ہوتے ہیں اس میں، اور یہ میدا ہوتا ہے، میدا مین عنصر ہے موٹا کرنے کے لیے، موٹاپا لانے کے لیے میدا، مٹھاس اور چکناٹ، یہ 3 عناصر خاص مطلب آدمی کو موٹا کرتے، چربی چڑھاتے،
اور جو موٹا نہیں ہوتا اس کے باوجود کھائے رہتا ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ میرے کو نقصان نہیں کر رہے، اس کے معدے میں وہ تباہی مچا رہے اور اس کے خون میں طرح طرح کے امراض کو وہ داخل کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات دبلا پتلا آدمی بھی اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، یا اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے تو اس کو بائی پاس کے آپریشن کی نوبت آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شوگر، آپ کو بالکل دبلے پتلے بھی پاپڑ پہلوان بھی آپ کو شوگر کے مریض ملیں گے، دبلا پتلا۔ تو اس لیے کم کھانا چاہیے اور اللہ کی رضا کی نیت سے کم کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے کہ بس اپنی جان چلتی رہے اور عبادت ہوتی رہے۔ عبادت پر قوت حاصل کے لیے کھا رہا ہوں، یہ نیت بھی اسی وقت کارآمد ہوگی کہ جبکہ ہم بھوک سے کم کھائیں، خواہش سے کم کھائیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی کم کھاؤں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ تبسم موقع پر جائز ہے، اور بے موقع مسجد میں جیسے کسی پر طنز کیا، طنزاً ہنسے، کوئی ایسی روایت سن کر کے جو عمل نہیں کرتا اس پر آپ مسکرائے، تو اس کا مطلب آپ بڑے باعمل ہیں اور اس کو بے عمل سمجھ رہے بیچارے وہ، جیسے وہ نالائق لوگ بولتے میرا باپ دنیا دار آدمی ہے، تو بڑا دیندار ہے جو باپ نے اسی لیے تجھے خون پسینے سے تم کو پڑھایا لکھایا اور جوان بنایا، اور اب تم کو باپ دنیا دار لگتا ہے، ماں دنیا دار لگتی ہے۔ بڑا بھائی بیچارہ جو تمہاری خدمت کرتا ہے، بیمار پڑتے ہو تم کو دوا دلانے کے لیے دواخانے لے جاتا ہے، بولے میرا بھائی دنیا دار ہے۔ تو یہ جملے ٹھیک نہیں، سب کے لیے اچھے جذبات رکھیے، اپنے لیے بارہ لیے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں، آقا میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم، کیونکہ ہم نے بھائی فلاں کو ہم نے کہا یہ دنیا دار ہے، تو اس کا مطلب انڈائریکٹ ہم تو یہ کہہ رہے نا میں دیندار ہوں، جبھی تو اس کو دنیا دار کہہ رہا ہوں، تو یہ کہنا چاہیے کہ میں دنیا دار ہوں، میں گناہ گار ہوں، بلکہ گناہ گاروں کا سردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس پر عمل کریں۔ جس طرح آج مجھے حسن ظن ہے کہ آپ بڑے جذبے سے بیٹھے ہوں گے، کل ہو سکتا ہے کہ سستی ہو جائے، تو ذرا سستی کو جھٹک کر کل بھی بیٹھ جانا تھوڑی دیر انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ مجھے بھی ہمت ہو جائے کرے، میں بھی سست عزم چست ہو جاؤں۔ میں سے سوچ رہا تھا میں بھی کچھ عرض کروں، 9 دن ہو گئے رمضان میں کوئی باقاعدہ میں نے عرض نہیں کیا تھا، پھر آج ہمت کر کے میں نے آپ کی جو جدول مجلس ہے اس سے رابطہ کیا فون پر، کیونکہ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو جب تک دعوت اسلامی والا کہلاتے ہوئے اصول پر میں عمل نہیں کروں گا تو دوسروں کو کیا کہوں کہ اصولوں پر عمل کریں۔ یہ یاد رکھیے، اصول نافذ کرنے کا طریقہ اصل یہی ہے کہ خود اصول پر قائم رہو، لوگ آپ ہی اصول پر چلنے لگیں گے۔ خالی لوگوں پر کہتے ہیں اصولوں پر قائم رہو، اصولوں پر قائم رہو، تو اور خود اصول کا خون کرتے رہیں گے تو اصول نہیں چلیں گے۔ جیسے بعض نادان باپ بچے کو بولتے ہیں خبردار جو سگریٹ پی ہے، اس دن تو نے سگریٹ پی، تڑاک کر کے رکھ دی، اور پھر خود سگریٹ نکالی ڈبیا سے اور ہونٹوں کے بیچ میں دبائی اور وہ لائٹر آن کیا اور یہ مزے سے اس کے سامنے کش لینے لگے، اور بچے پر روب جھاڑنے کہ سگریٹ مت پی، وہ بیچارہ وعدے کیے جا رہے کہ میں نہیں پیوں گا، لیکن پھر بچہ کہاں سدھرے گا، اس نے تو چھپ کے پینا ہی ہے۔ میرا باپ پیتا ہے تو ضرور کوئی اچھا کام ہے، میرے کو روکتا ہے، تو باپ بھی سگریٹ نہ پیے اور پھر بیٹے کو سمجھائے تو انشاءاللہ بیٹا باز آئے گا۔ الحمدللہ مجھے تو سگریٹ پینا ہی نہیں آتا، میں سگریٹ نہیں پیتا، تو الحمدللہ میرا کوئی بچہ نہیں پیتا، میرا کوئی بچہ سگریٹ نہیں پیتا، اس لیے میں نہیں پیتا ہوں نا، اور یقین مانے میں نے اپنے بچوں کو کبھی منع بھی نہیں کیا کہ سگریٹ مت پیو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا باپ نہیں پیتا تو بچوں کو ترغیب ملی نہیں کہ سگریٹ پینے کی، تو اپنے گھر سے چلے تو مزہ ہے اس میں۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں، ہو سکتا فرضی واقعہ ہو لیکن سمجھنے کے لیے بڑا اچھا ہے، کہ ایک وہ خاتون، ایک بڑھیا اپنے وہ ڈوتے پوتے کو کسی کو لے کر گئی، وہ بولتی ہے کہ مولوی صاحب آپ اس کو نصیحت کریں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا مائی کل آنا، تو وہ بیچاری کل آئی، تو اس بزرگ نے اس کو بچے کو شفقت سے ہاتھ پھرا کر فرمایا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو، اب چپ ہو گئے، تو مائی بولتی ہے اور کچھ فرمائیے، تو بس میں نے جو کہنا تھا اس کو کہہ دیا۔ اب مائی کو بڑا تعجب ہوا، بولتی کہ اگر اتنا ہی کہنا تھا کل کہہ دیتے، تو اس بزرگ نے جو بات بتائی نا
वो बड़ी गिरे में बांधने से ताल्लुक है। फरमाने लगे कि माई बात यह कि कल मैंने खुद गुड़ खाया था, अब मैंने चूंकि कल गुड़ खाया था और इसको बोलूं गुड़ मत खा तो ये बात जरा जमती नहीं है, तो आज मैंने गुड़ नहीं खाया तो इसलिए मैंने इसको कह दिया गुड़ मत खा, ये समझाने के लिए। अलबत्ता बात सूरतों में तो इसकी ताकीद भी है। हाँ, कुरान पाक में ये तो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। लेकिन देखिए, मैं इसके तहत ये नहीं कहता कि सिगरेट और ये गुड़, मैं तो वैसे ये कहता हूँ कुरान शरीफ में है ये। तो अब ये इसकी शरह देखें तो पता चले किन किन पर यह आयत जो है ये सादिक आएगी, क्योंकि अपनी मर्जी से अपनी राय से कुरान पाक की तफसीर बयान नहीं कर सकते। तफसीर बिर राय हराम है और शरह बिर राय की भी इजाज़त नहीं है। इसी तरह हदीस पाक की शरह की भी हमें इजाज़त नहीं है। ये मुहद्दिसीन और शारहीन का काम है। हाँ, मैं देखा निकल गया ना कहीं और, चलो निकला तो अच्छा निकला, कुरान पाक के पास पहुंच गया था और यही हमारा इमाम है। कुरान तो हमारा इमाम है ना, कुरान पाक को तो कुरान ने इमाम कहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के पास, इमाम की बरकत से उसूल याद दिला दिया। तो उसूल ये है कि खुद उसूल पर कायम रहो, तो जो आपके मातहत हैं वो खुद ही उसूलों पर चलने लगेंगे। अगर आप खुद उसूल पर कायम नहीं होंगे और कुड़कुड़ करते रहेंगे तो बेउसूली करते हो। ये उसूल है, ये तुमने तोड़ दिया उसूल, यहाँ उसूलों का ख्याल रखा करो, तो वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। तो कान से दाखिल होकर अगर दिल में उतारना है तो खुद उसूलों पर कायम रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, क्योंकि मजलिसों का तो मैं सबका बापा हूँ, सारी मजलिसें मेरी हैं, तो इन मजलिसों को चलाना भी है, इन मजलिसों का हौसला भी तो रखना है ना। तो मैंने मजलिस के निगरान से अर्ज़ की कि मुझे इजाज़त हो, मेरा जी चाहता है, चंद रोज़ से जी चाहता है कि मैं भी कुछ बोलूँ। तो मैंने कहा आप इजाज़त दें तो मैं भी आज कुछ, इन्होंने इजाज़त, मैंने नहीं आपकी भी नहीं, फिर उसूल इस उसूल, आप मजलिस से मशवरा कर लें। अगर आप ना बोल देंगे तो इंशाल्लाह सब्र करने की कोशिश कर दूंगा, सब्र करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका भी जदवल है, इनके जदवल बने हुए ना, तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होने चाहिए, मगर आज तो हो गया, आज डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अगर आज मुझे हुक्म दे देंगे इजाज़त तो आज कर दूंगा, कल इजाज़त देंगे तो कल करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। इस तरह की मैंने गुफ्तगू की थी। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैगाम भिजवा दिया कि आपको इजाज़त है। लेकिन मैं फिर बोला, मैंने यार कुल्ली इख्तियारात नहीं लिए, कुल्ली इख्तियारात दे दिए इन्होंने। मैंने फिर वो शहर के जो मुशावरत के हमारे निगरान हैं उनसे कहा था कुल्ली इख्तियारात दिलवा दो कि मैं सिर्फ फजर में नहीं, जब मेरा जी चाहे किसी नमाज में तो मैं कुछ ना कुछ अर्ज कर दिया करूँ। तो इन्होंने कुल्ली इख्तियारात भी ले लिए मेरे लिए। मजलिस के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस मजलिस को जज़ाए खैर दे कि इन्होंने मेरा दिल खुश किया, मुझे इजाज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तला दी जा रही है मुझे कि माशाअल्लाह इस भाई सब तवज्जो से सुन रहे हैं। तो मैं ये कहूँ कुल्लो जदीद लजीज, हर जदीद लजीज होता है कि आज पहली बार ये दर्स हुआ है तो ये जदीद है इनके लिए, तो ये आज सुन रहे तो कल पता नहीं क्या होगा। इंशाअल्लाह रोजाना सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, जब जब बोलूँगा सुनेंगे, तो जब मैं ही बोलूँगा तो सुनेंगे, सब बोलें तो सुने ना इंशाअल्लाह। जो भी एक बच्चा भी आकर आपको अल्लाह की और उसके प्यारे हबीब की बात बताए तो उसको सुने इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी का मुबल्लिग कोई भी बयान करे उसको सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आज आपको ये उसूल मिल गया, सारे इस उसूल को याद रखना और ये मजलिसों के मातहत चलना और मजलिसों को अहमियत देना। क्या इशराक और चाश भी पढ़ेंगे? मेरी आवाज पर पढ़ेंगे? मुझे भी शामिल करेंगे या नहीं? हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो
ثاقب کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے تہنیت دستار بردی کی کرو بھائی قبول تہنیت دستار بردی کی کرو بھائی قبول تہنیت دستار بردی کی کرو بھائی قبول پیش کرتا ہوں تمہیں میں تحفتاً کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں تمہیں میں تحفتاً کچھ مدنی پھول گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا گرچہ دستار فضیلت کو تم نے پا لیا بارگاہ حق میں کیا معلوم ہے حال ہے بارگاہ حق میں کیا معلوم کہ ہے حال کیا علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو تم پڑھاتے بھی رہو کہ بھول جانے سے بچو نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سحری کی سنت ادا کروں گا کل کا روزہ رکھوں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا
تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اطراف کی اشیاء گواہ ہوں. 3 بار انگلیاں چاٹوں گا آخر میں. برتن بھی دھو کر پی لوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جانے کے بعد خلال بھی کر لوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ सल्लू अलल हबीब। ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 प्यारा प्यारा प्यारा। नूर फूलों में है नूर कलियों में है नूर बाजार में नूर गलियों में है नूर फूलों में है नूर कलियों में है नूर बाजार में नूर गलियों में है। दश्तों को हो सारे पर नूर ही नूर है दश्तों को सारे पर नूर ही नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा प्यारा प्यारा। हर तरफ रहमतों की छाई घटा महकी मांग की है क्या खूब मदनी फजा। हर तरफ रहमतों की छाई घटा महकी मांग की है क्या खूब मदनी फजा। ज़र्रे ज़र्रे पे कुर्बा यहाँ तूर है ज़र्रे ज़र्रे पे कुर्बा यहाँ तूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा प्यारा प्यारा। आस मुझको तुम्हारे करम की शाह भीख दे दो मुझे अपने गम की शाह। आस मुझको तुम्हारे करम की शाह अब भीख दे दो मुझे अपने गम की शाह। और के दो आका तेरी अर्ज मंसूर है के दो आका तेरी अर्ज मंसूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। मीठा 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 मदीना प्यारा 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 मदीना मीठा 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 मदीना प्यारा प्यारा प्यारा। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है हाँ ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है।